بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آخری جو ٹاپک تھا وہ وسعت کا چل رہا تھا، اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، آیا وہ معرفہ ہوتا ہے یا پھر نکرہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ عربی زبان میں ہر چیز نکرہ سمجھی جائے گی سوائے اس کا معرفہ ہونا ثابت ہو جائے، اور فی الحال ہم نے ایسی 5 چیزیں دیکھی تھیں جو خود بذات خود معرفہ ہوتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلے اسم عالم تھا، اسم عالم پراپر ناؤن، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اسم ضمائر تھا، یا ضمیر کے علیہ اسماء ضمائر تھے۔ تیسری اسماء اشارہ تھے، ٹھیک ہے۔ چوتھے جو ہیں وہ اسماء موصولہ تھے۔ اسماء موصولہ کے حوالے سے کوشچن بھی آیا ہوا تھا کہ کیا اسماء اشارہ اور موصولہ ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں، یہ ڈیمونسٹریٹیو ناؤنز ہیں، اور یہ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو جملے کو جوڑتے ہیں۔ جیسے میں کہوں وہ کہاں ہے جو سویا ہوا تھا، تو جو کا ترجمہ میں نے درمیان میں کیا ہے تو وہ موصولہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے۔ 5ویں چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہوتی ہے معرف باللام، یعنی ایسا اسم جس کو ہم الف لام کے ذریعے سے معرفہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک رہے گا، اسی کے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کی تعریف میں نے آپ کو کہا تھا کہ لکھیں کہ وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو جائے، الف لام، ٹھیک ہے نا، اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ اور کسی نکرہ اسم کے شروع میں آپ کو الف لام نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ بن گیا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کتابن، کتابن، اب یہ نکرہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے نکرہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں نا اگر آپ کے پاس یہ اب کتاب ورڈ ہے، اب آپ کتاب دیکھیں کہ کیا اس میں علم ہے، کیا پراپر نام ہے کسی چیز کا؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم تو وہ ہوتے ہیں کہ جو پراپر نام ہو۔ کتاب میں اگر میں کہتا لیٹ سے کسی کتاب کا نام قرآن الکریم، سبحان اللہ، کیا یہ کوئی کتاب کوئی اشارہ کا نام ہے، کیا موصولہ کا نام ہے؟ اسی طرح کیا جو ہے یہ کوئی ضمیر ہے؟ نہیں، اور نہ ہی اس کے اوپر الف لام ہے، وچ مینس کہ یہ کتاب نکرہ ہے۔ اب نکرہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ نکرہ ہے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کریں گے نا، وہ کریں گے کوئی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں نا کوئی کتاب، تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا کوئی کتاب یعنی یہ خاص نہیں ہے۔ یا میں کہتا ہوں کوئی یا ایک کتاب، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب بھی خاص بات نہیں ہوتی۔ اچھا، معرفہ کے ساتھ اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگا دوں تو کتاب کی جگہ اگر میں الف لام یہ لگا دیا اور آگے آ گیا کتاب، ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی کہ جب الف لام داخل ہو جاتا ہے نا کسی نکرہ اسم پر، تو اس کی جو تنوین ہے، دیکھیں یہ کتابن ہے، تو وہ ایک ختم ہو جاتی ہے، ابھی کتابو رہ گیا۔ یعنی الف لام اور تنوین ایک ساتھ نہیں آ سکتے، اس کو انشاءاللہ میں بھی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اب الکتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کتاب، ٹھیک ہے نا۔ تو الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب، معرفہ ہو گیا۔ اگر کتابن ہے، الف لام نہیں ہے، یا کوئی اسم نکرہ ہے، تو اس کا ہم اردو میں سمجھنے کے لیے کوئی کا ورڈ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یا ایک کا ورڈ استعمال کریں گے تاکہ اس کا نکرہ کا ترجمہ ثابت ہو جائے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا جی، اب آگے آئیں الف لام کے اوپر۔ یہ ہے آپ کے پاس الف لام، لیکن در حقیقت اس میں جو اوریجنلی جو چیز ہے جو کسی چیز کو معرفہ بناتی ہے وہ یہ لام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لام کو کہتے ہیں لام تعریف۔ آپ نے انشاءاللہ میرے لیے ایک اور کام کرنا ہے، ایک الگ سے پیج چھوڑنا ہے اور اس کے اوپر ٹائپس آف لام کے نام سے انشاءاللہ آپ نے ٹاپک رکھنا ہے، کیونکہ بہت قسم کے آپ کے پاس لام آئیں گے، ٹھیک ہے، ٹائپس آف لام کی طرح۔ تو آج آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے لام تعریف، ٹھیک ہے، لام تعریف۔ لام تعریف کیا ہوتا ہے؟ اچھا، تعریف ورڈ بھی دیکھیں، تعریف کہاں سے نکلتا ہے؟ عرف یعرف، ہم کہتے ہیں تعریف۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمیں آپ کی تعریف ہو جائے گی تو آپ ہمارے لیے خاص ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو لام تعریف ایسا لام جو کسی اسم کو معرفہ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اور یہ جو لام تعریف ہے نا، یہ والا لام، اس کے اوپر ہمیشہ سکون آتا ہے۔ اب واپس آئیں
کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ورڈ تھا کتابن، ٹھیک ہے، کتابن. اب میں نے کہا کہ اوریجنلی یہ لام تعریف تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی یہ جو ساتھ میں الف ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں الف کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کیا یہ الف ہے یا حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں بھی بتاتا ہوں. فی الحال میں نے کہا اوریجنلی لام تھا، ٹھیک ہے، تو میں صرف اوریجنل چیز کو لکھتا ہوں. اب کتاب ان کے ساتھ میں لام لکھتا ہوں، اور میں نے کہا تھا کہ وہ سکون والا ہے، تو یہ سکون آ گیا اور آگے یہ ورڈ آ گیا کتاب، ٹھیک ہے، کتاب بو. اس کی وجہ سے یہ تو ختم ہو گیا. اب در حقیقت عربک میں آپ وہ ورڈ پروناؤنس نہیں کر سکتے کہ جو سکون سے شروع ہو، ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ کس طرح پڑھیں گے؟ کتاب، کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے، لام کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. انگلش میں کچھ ورڈز ایسے ہیں جو سکون سے شروع ہوتے ہیں، جیسے اسکول، اسکول، ٹھیک ہے نا. اس کو اگر میں اردو میں لکھوں تو ہم لکھتے ہیں اس طرح سے اسکول. آپ کو لگے گا کہ ہم اس کے اوپر سکون نہیں، ہم سین کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں. اچھا، اگر میں سین کے اوپر پیش ڈالوں نا تو یہ بنے گا سکول. تو ہم سکول تو نہیں بولتے نا، ہم بولتے ہیں اسکول، وچ مینس کہ یہاں پر سکون تھا. اور اردو میں بیسکلی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ الف لگا ہوتا ہے، ہم اس اسکول بھی نہیں لکھتے، اس اسکول کہتے ہیں. اس طرح ایک اور ورڈ ہے انگلش میں اسٹیشن. اب دیکھیں اسٹیشن، آپ کو لگے گا نہیں سکون نہیں ہے، ہم سین کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں. چلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سین، تے، یہ، شین اور نون، ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں زبر ڈال دوں نا تو یہ بن جائے گا سٹیشن. تو ہم سٹیشن تو نہیں کہہ رہے نا، ہم اسٹیشن کہہ رہے ہیں، وچ مینس کہ یہاں پر سکون تھا، ٹھیک ہے. اور اردو میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ الف لگ جاتا ہے، اسٹیشن کہتے ہیں اس کو. تو یہ بات ہے کہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا، صرف لام نا. تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہ جو میں نے اوپر ایک ورڈ اس میں چھڑوا دیا نا، یہ چیز اس کو ڈالنا پڑا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع پر. اب حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے. ایک ایسا حمزہ ہوتا ہے جو صرف، آپ آسان لفظوں میں بتاؤں گا، سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر یوزلی آپ کہہ لیں زبر ہوتا ہے، تو الف کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو حمزہ بن جاتا ہے. سپورٹ کرنے کے لیے کیا آتا ہے کہ اب اسلام کو میں پڑھ نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو صرف پڑھنے کے لیے ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے. تو اب دیکھیں میں نے یہ حمزہ کے اوپر زبر ڈال دیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ الکتاب. صرف سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی اور ورڈ آ جائے جس کے اوپر اپنا مطلب زبر زیر ہو تو پھر یہ مطلب چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں الکتاب، ٹھیک ہے نا، الکتاب. اصل میں یہ لام تھا، لام تعریف، اور یہ اس کو پڑھنے کے لیے آیا ہے الکتاب. ناؤ وی کین ریڈ اٹ. اگر میں اس حمزہ کو ختم کر دوں نا تو الکتاب وی کانٹ ریڈ اٹ. الکتاب میں نے کہا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، صرف آپ کہہ لیں ہیلپنگ حمزہ ہے سمجھنے کے لیے. اب ہوگا کیا اگر اس سے پہلے کوئی ورڈ آ جاتا ہے، لیٹ سے ذالکا، ٹھیک ہے، ذالکا. اب دیکھیں اس کاف کے اوپر اپنی ایک زبر ہے. اب اس حمزہ کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ رہنے کی. اب یہ کیا کرے گا کہ حمزہ چپ چاپ جو ہے اپنا جو زبر تھا وہ واپس لے لے گا اور اس کاف کو اس لام کے ساتھ اٹیچ کر دے گا. سو اٹ ول بیکم ذالک الکتاب. ہوگا کیا کہ یہ حمزہ پھر صرف لکھنے میں آپ کو نظر آئے گا، پڑھنے میں نظر نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ذالک الکتاب، نہیں، وہ والا حمزہ پھر سائلنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کا جو زبر تھا وہ واپس لے لے گا اور جو پیچھے والا ورڈ کا زبر ہوگا، زیر ہوگا یا پیش ہوگا، اس لام کے سکون کو یہ اس کے ساتھ ایڈ کر دے گا. اور یاد رکھیے یہ جو سکون کی علامت ہے یوں ہوتی ہے یا بعض اوقات یوں آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو سرکل بھی بناتے ہیں. اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ دو ورڈز کو جوائن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. لائک میں یہ کہتا ہوں اسلام کے اوپر سکون ہے، تو اگر میں نے اس کو جوائن کرنا ہے تو فرض کریں میں پیچھے با لگاتا ہوں اور اس با کے اوپر زبر لگاتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ با اور لام ایک ہو گئے ہیں، با لام زبر بل، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں زیر لگا دوں، با لام زیر بل، با لام پیش بل، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سکون کا مقصد کیا ہوتا ہے. سکون جو ہے دو ورڈز کو جوائن کرتا ہے. تو اس کو ملانے کے لیے ہمیں حمزۃ الوصل ملتا ہے، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا. ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ الف لام میں جو اصل تھا وہ لام تعریف تھا، ٹھیک ہے، لام تعریف لیکن یوزلی سکون پر ہوتا ہے.
اس کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں حمزۃ الوصل کی ضرورت ہوتی ہے۔ حمزۃ الوصل ایسا حمزہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ آ جائے متحرک سے مراد ہے جس کے اوپر حرکت ہو، حرکت میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حرکات زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں، تو وہ پھر لکھنے میں صرف رہ جاتا ہے، پڑھنے میں یعنی سائلنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیچھے کوئی ورڈ نہیں ہے تو اس کے اوپر حمزہ کے اوپر یوزلی زبر ہوتا ہے، بعض اوقات پیش بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات زیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم فی الحال زبر کی لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دس از کالڈ حمزۃ الوصل، اور دس واز لام تعریف۔ اور اس سے میں نے آپ کو ایک اور بھی بتایا کہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ کا اسم، ٹھیک ہے، علم نہیں ہے، ضمائر نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے، موصولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی عام سا ورڈ ہے جیسے کتابن، تو اس کا ہم اردو میں سمجھنے کے لیے کیا ترجمہ کریں گے، کوئی کا ورڈ استعمال کر کے، ٹھیک ہے، کوئی کتاب۔ جیسے میں کہتا ہوں ولدن، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ولدن، اس پہ آپ سوچیں کہ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے، اگین وہی کام کریں کہ اس ولدن کو اٹھا کے اس لسٹ میں لے کے جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ولدن کیا اسم علم تھا؟ اسم علم کو ریوائز کریں، ہم نے کہا تھا کہ اسم علم پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ اب ولدن میں پراپر کیا ہوگا کہ میں کسی بچے کا نام لے دوں، جیسے عثمان، زید، ٹھیک ہے، تو ولدن کامن ہے۔ اچھا، ولدن کوئی پروناؤن بھی نہیں ہے، ولدن کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، ولدن کوئی الذی اور اللتی والا بھی نہیں ہے، اور ولدن کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، وچ مینس ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ نکیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولدن کا ترجمہ ہم کیا کریں، نکیرہ سے ہم کیا سمجھیں، نکیرہ تو ہم نے کر لیا، لیکن ہم ترجمہ کیا کریں، ترجمہ ہم کریں گے کوئی لڑکا، ٹھیک ہے، کوئی لڑکا، یا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک لڑکا۔ اب آپ سمجھیں گے شاید ایک لڑکا کہنے سے میں اس کو خاص کر رہا ہوں، لیکن خاص نہیں کر رہا، ہم جیسے کہتے ہیں نا یار کوئی ایک کام کر لو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لڑکا بھی ایک مطلب خاص چیز نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، یہ نکرہ ہی رہ رہا۔ اگر میں کہہ دیتا الولدو، تو میں کوئی جو ہے یہ مٹا دوں گا، تو یہ صرف ہو جائے گا لڑکا۔ تو جب بھی میں لڑکا اردو میں کہوں گا نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ معرفہ ہے۔ بیسیکلی ہماری زبان میں اردو میں ہم اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، لیکن انگلش میں آپ کو پتہ ہے دا بوائے اور آ بوائے کا ایک چیز ہے، لیکن ہماری زبان میں اتنا نہیں ہے۔ لیکن اگین اگر میں آپ کو کوئی لڑکا یا لڑکا بتاؤں نا تو پھر آپ فرق کرنا انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے، میں مزید انشاءاللہ ان کی تفصیلات بتاؤں گا۔ اچھا، اب جو چیز میں نے کہا تھا کہ یہ تنوین گر جاتی ہے الف لام سے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ الف لام کا افیکٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی۔ ہم دیکھیں گے واحد میں، پھر ہم مثنیٰ ورڈ دیکھیں گے، پھر ہم جمع سالم، اور پھر ہم جمع سالم مذکر مؤنث دونوں دیکھیں گے، پھر ہم مکسر دیکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ الف لام کا ان پہ افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ سو الف لام کا سب سے پہلے ہم افیکٹ دیکھتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس میں دیکھیں گے ہم، کوئی واحد اسم ہو، ٹھیک ہے، واحد اسم سے کیا مراد ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ایک میں ورڈ لیتا ہوں، لیٹ سے قلم۔ اچھا، یہ واحد اسم کیسے ہے کہ اس کا مثنیٰ بنائیں گے تو یہ قلمانی بن جائے گا، اور اس کا جمع کیا ہوگا، اقلام ہو جائے گا۔ ہم نے یہ باتیں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قلم از واحد۔ اچھا، قلم کا کیا ترجمہ آپ کریں گے، کوئی قلم یا ایک قلم۔ اب دیکھیں نا، قلم نہ تو علم تھا، نہ ضمیر تھا، نہ اشارہ تھا، نہ موصولہ تھا، اور نہ یہ الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ نکرہ ہے، کوئی قلم یا ایک قلم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر الف لام ڈالوں گا تو یہ کیا بن جائے گا، القلم، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب الف لام آ جائے نا کسی تنوین والے ورڈ پر تو اس کی ایک تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زبر تھا یعنی القلمن تھا تو وہ القلما ہو جائے گا، القلمین تھا تو وہ القلمی ہو جائے گا۔ اگر میں یہ لکھوں القلم، القلما، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلے میں لکھ ہی دیتا ہوں یہاں پہ، اوریجنلی یہ کیا تھا، اگر میں اس کا ترجمہ ہٹا دوں نا آپ کو تو سمجھ آئے گی۔ یہ اوریجنلی یہ تھا قلمن سے قلمن، دو زبر کے بعد ایک الف، اور قلمن، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا، جب الف لام آیا تو یہ قلمن سے القلم ہو گیا، جب دو زبر آیا تو القلمن سے القلم آ گیا، اور یہ الف بھی چلا گیا، اور یہ دو زیر ہے تو قلمن سے القلم ہی رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تنوین والے اسم پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا کہ اس کی تنوین کو گرا دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مؤنث کا کوئی ورڈ بھی بولا ہے تو مؤنث کا ورڈ لیٹ سے میں کہتا ہوں غرفتن، غرفتن کہتے ہیں کمرے کو، آپ کی وکیبلری بھی بڑی ہے، غرفتن
غرفتن. ایک اور اہم بات یاد کیجئے، میں نے کہا تھا کہ جب کوئی ورڈ گول تا پر ختم ہوتا ہے تو دو زبر کے بعد الف نہیں لکھتے. غرفتن. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر الف لام ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ الغرفتو. ٹھیک ہے، دو کی بجائے ایک پیش رہ گیا. الغرفتا، دو زبر کے بجائے ایک زبر رہ گیا. اور الغرفتی، دو زیر کے بجائے ایک زیر رہ گیا. تو یہ بیسکلی واحد اسم میں کیا ہوتا ہے، جب الف لام لگتا ہے تو تنوین اس کی ڈراپ ہو کے ایک سنگل رہ جاتی ہے. اچھا، یہ ہم نے واحد دیکھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ مثنیٰ ورڈ پہ کیا اس کا فرق پڑے گا. الف لام مذکر مؤنث دونوں نام لیں گے ہم، اور یہ کون سا کیٹیگری ہوگی؟ مثنیٰ کی. ٹھیک ہے، مثنیٰ. جیسے کہ اب مجھے بتائیں قلم کی مثنیٰ کیا بنے گی؟ الف نون ڈالیں گے تو یہ حالت رفع میں قلمانی. ٹھیک ہے، حالت نصب میں قلمینی، اور حالت جر میں بھی قلمینی. ٹھیک ہے، اب ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ الف لام نہیں لگا ہوا تو کوئی دو کلمے ان کا ترجمہ ہوگا. اب جب میں الف لام لگاؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ میں کلر چینج کر لیتا ہوں تو ہو جائے گا القلمانی. اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، القلمانی، القلمینی اور القلمینی. یعنی بظاہر اس مطلب یہ تنوین وغیرہ اس میں مطلب کچھ بھی نہیں تھا، تو اس میں لفظاً کوئی فرق نہیں پڑے گا. مانن فرق پڑے گا کہ قلمانی کا ترجمہ تھا کوئی دو کلمے، اور القلمانی کا مطلب ہے یعنی کلمے. ٹھیک ہے، دو کلمے. یعنی اگر اردو میں کہوں، میں انگلش میں کہوں تو یہ ہوگا اینی ٹو پینس اور ٹو پینس یا دا ٹو پینس. سمجھ میں آ گئی بات انشاءاللہ. کوئی مؤنث ورڈ لے لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس بنت. تو بنت لڑکی کو کہتے ہیں یا بیٹی کو کہتے ہیں، تو اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ بنتن سے بنتانی. ٹھیک ہے، بنتانی. ابھی نکرہ ہے تو کوئی دو لڑکیاں یا کوئی دو بیٹیاں. بنتانی، بنتینی اور بنتینی. ٹھیک ہو گیا. الف لام ڈالوں گا تو یہ البنتانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، البنتانی، البنتینی، اور یہاں پہ بھی البنتینی. کلیئر ہے انشاءاللہ. یعنی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. وہاں پہ تو تنوین ڈراپ ہوگی. تو مثنیٰ میں بظاہر الف لام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنتانی تھا، البنتانی ہو گیا. بنتینی تھا، البنتینی ہو گیا. بنتینی، البنتینی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی دو لڑکیاں، اور اس کا مطلب ہوگا دو لڑکیاں. کلیئر ہے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں جمع سالم کے اوپر. الف لام جمع سالم مذکر مؤنث پر. ٹھیک ہے، اس کا کیا افیکٹ پڑے گا؟ میں جلدی سے بتاتا ہوں، انشاءاللہ کلاس لمبی ہو رہی ہے. یہ مسلمون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی حالت جر کیا ہوتی ہے؟ نصب. مسلمون، مسلیمینا اور مسلمینہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے بھی کوئی بظاہر افیکٹ نہیں پڑے گا. اگر الف لام ڈال دوں تو یہ بن جائے گا المسلمون. ٹھیک ہے، المسلمینہ اور المسلمینہ. اگر صرف مسلمون تھا تو کوئی مسلمان، اگر الف لام آ گیا تو معرفہ ہو گئے. ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، المسلمون، المسلمینہ، المسلمینہ. اور اگر میں کوئی مطلب مؤنث لے لوں، مسلمون کا مؤنث بنتا ہے مسلماتن حالت رفع میں. مسلماتن ہم نے پڑھا تھا کہ جمع سالم کی جو نصب کی حالت ہوتی ہے نا، وہ دو زیر پر آتی ہے. آپ کی ریویژن ہو جائے. یہ مسلماتن نہیں ہوتا، مسلماتن حالت نصب میں اور مسلماتن ہی حالت جر میں. اب اس میں کیا افیکٹ پڑے گا؟ اگین دیکھیں تنوین والا ہے نا، تو اس پر افیکٹ پڑے گا. اگر میں الف لام ڈال دوں تو یہ المسلماتن سے رہ جائے گا المسلماتو. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر میں یہاں پہ ڈال دوں الف لام اور یہاں پہ بھی ڈال دوں
تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی. تو جن کی تنوین ہے نا وہ ڈراپ ہو جائے گی. تو یہ المسلماتی رہ جائے گا ایک زیر, اور یہاں پہ بھی المسلماتی رہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو تنوین اگر آ رہی ہے تو اس کی ایک جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. اچھا, ایک ورڈ ہم لے لیتے ہیں جمع مکسر کا. جمع مکسر جیسے ہمارے پاس ورڈ ہوتے ہیں اقلامن. سمپل سا رول ہے. آپ دیکھیں اقلامن کے اوپر کیا فرق پڑے گا, تنوین والا ورڈ ہے نا تو اس کی تنوین گر جائے گی بس. یہ اقلامن ہے تو جب الف لام آئے گا تو یہ ہو جائے گا الاقلام. ٹھیک ہے, الاقلام تنوین گر جائے گی. اس طرح الاقلامہ اور الاقلامی. انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ورڈ تھا غیر منصرف, اگر آپ کو یاد ہو تو. غیر منصرف ہم نے پڑھے تھے نا, منصرف غیر منصرف. غیر منصرف ایسے اسما جن پر حرکات آتی ہے, جیسے یوسفو, یوسفا اور یوسفا. اس میں حالت جر میں زیر نہیں آتی, زبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں لکھ دوں یوسفو, یوسفا, یوسفا. اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ یوسف آپ کا ہوم ورک ہے, معرفہ ہے یا نکرہ ہے. کیسے پتہ لگائیں گے آپ؟ ذرا وہ لسٹ دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ یوسف کسی کیٹیگری میں آ رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ یوسف کے بارے میں مجھے بتانا ہے. اچھا, بتانا یہ چاہ رہا تھا, ہمارے پاس ایک غیر منصرف ورڈ ہوتا ہے, لیٹ سے مساجدو, ہے تو جمعی مساجدو. اس کی حالت نصب بنتی ہے مساجدہ, اور حالت جر بنتی ہے مساجی. آپ کہیں گے دی نہیں, ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف میں حالت جر میں بھی زبر آتا ہے مساجدہ. اگر اس کے اوپر میں الف لام ڈالوں نا تو یہ بن جائے گا المساجدو. اس کے اوپر تنوین تو تھی, پہلے ہی ایک پیش تھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وہ پیش بھی گر جائے گا, نہیں, پیش رہے گا المساجدو, المساجدہ. اور یہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک دو کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں, اصل میں تین ہوتی ہیں, فی الحال دو رکھیں, کہ جب وہ ہو جائیں تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیے غیر منصرف, لکھ لیے بات, غیر منصرف پر جب الف لام آ جائے تو وہ حالت جر میں کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو کہتے ہیں, زیر کو, زیر زبر پیش, کسرہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مساجدہ جب الف اس پہ آئے گی نا تو یہ المساجدی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. میں اس کو مٹا کے لکھ لیتا ہوں. تو یہ بات جو تھی میں نے بتانی, تو اس وجہ سے اتنی لمبی تمہید باندھی. سو المساجدو, المساجدہ, المساجدی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یوزلی غیر منصرف جو ورڈ ہوتے ہیں نا, ہم نے اس کی تینوں حالت دیکھی تھی کہ وہ پیش پر رفع میں ہوتے ہیں, زبر پر نصب پر ہوتے ہیں, اور زبر پر ہی جر میں ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم میں نے بتایا تھا کہ اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. یاد ہے آپ کو ایکسیپشنز؟ میں نے کہا تھا ایک ورڈ, تو یہ اس کا ایکسیپشن ہے. جب الف لام آ جائے نا تو حالت جر میں وہ زیر کو قبول کر ہی لیتا ہے. لاسٹ بات انشاءاللہ اس درس کی, یہاں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. مبنی الفاظوں پہ کیا فرق پڑے گا. مبنی جیسے کہ میں کہتا ہوں کبرا, مبنی کیا ہوتے ہیں؟ جو تین حالتوں میں ایک جیسے لگتے ہیں. تو حالت رفع میں کبرا, حالت جر میں بھی کبرا, نصب میں بھی کبرا, اور حالت جر میں بھی کبرا. اس کے اوپر بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, سمپل سی بات ہے. یہ الکبرا ہو جائے گا, الکبرا, الکبرا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. الحسنہ, 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 الموتا, الموتا, الموتا. تو مبنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جلدی سے ریوائز کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے اور پچھلا بھولے نہ. ہم نے جو ہے شروع کیا کہ معرفہ کیا ہوتا ہے, کدھر گیا, ہاں, وسعت کے اعتبار سے, ٹائپ کے اعتبار سے اسم دو طرح کے ہوتے ہیں, معرفہ یا نکرہ. یہ 5 چیزیں, فی الحال آپ کہیں کہ 4 چیزیں اپنے آپ میں ہی معرفہ ہوتی ہیں, یعنی ان کو الف لام کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے نا. زیدن ہے نا, تو زیدن ایک علم ہے, تو مجھے الزیدو سے اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ علم معرفہ ہوتے ہیں. ضمائر جیسے ہوا ہے, تو ہوا یہ پہلے سے معرفہ ہے, اس کو الف لام لگا کے معرفہ نہیں کرنا. حاذا ہے تو حاذا معرفہ ہے, الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. الذی ہے اس میں موصولہ میں, تو یہ الف لام آپ کہیں گے الذی وہ نہیں ہے, یہ الذی اس کے اندر الف لام تھا, تو یہ معرفہ ہے. معرف باللام پھر کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کہ الف لام ہم کہتے ہیں, اور الف لام میں اصل میں بیسکلی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام جو ہے اصل ہوتا ہے لام تعریف یہاں پر, اور یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیلپنگ حمزہ ہوتا ہے. اگر پیچھے کچھ نہ ہو تو یہ زبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا ہے, اور اگر پیچھے کچھ آ جائے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا تو پھر یہ
سائلنٹ ہو جاتا ہے اور پیچھے یہ لکھنے میں رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، ذالکل کتاب ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے پڑھنے میں کیا ہوتا، یہ جو میں ورڈ کہہ رہا ہوں نا، لکھنے میں رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. اگر میں اس کو پڑھوں نا تو یہ بنے گا ذالکا الکتاب، ایسا تو نہیں ہو رہا نا. تو یہ ہے ذالکل کتاب، لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، پڑھا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے. اور ایک اور چیز ہم نے یہاں دیکھی تھی کہ اگر الف لام نہیں ہے نا تو نکیرہ ورڈ کا ہم ترجمہ کوئی یا ایک لفظ لگا کے کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی یا ایک. اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الف لام کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں. اگر سمپل سی بات ہے، تنوین ہے نا تو اس کی ایک تنوین گر جائے گی. قلم ہے تو القلم ہے، غرفت تو الغرفت ہے. اس کے بعد مثنیٰ میں کوئی فرق نہیں پڑا، قلمانی القلمانی، قلمینی القلمینی، تو بنتانی البنتینی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس طرح جمع سالم جو تھا مسلمونہ سے المسلمونہ ہو گیا. ٹھیک ہے، المسلمینہ المسلمینہ. جمع سالم مؤنث جو اس پہ فرق پڑا تھا کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی تھی. اوریجنلی دیٹ واز مسلماتن، تو تن ہے تو مطلب الف لام لگا کر تو تنوین گئی، المسلماتو. اس طرح المسلماتی المسلماتی. اور دیکھیں میں نے حالت نصب میں زیر کیوں ڈالا ہے، آپ کو وہ درس دوبارہ دیکھنا چاہیے. اپنے نوٹس پہ دیکھیں، آپ نے لکھا ہوا ہوگا کہ جمع سالم میں حالت نصب میں 2 زیر آتی ہیں اوریجنلی. ٹھیک ہے، جب الف لام آیا تو 1 زیر رہ گئی، سمپل. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ غیر منصرف پہ جب الف لام آتا ہے تو وہ حالت جر میں کسرہ کو یا زیر کو قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا درس تھا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.